بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. اور عوام کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ اچھی خبر نہیں ہے. وزارت ریلوے نے ٹرینز کا کرایہ جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان پاکستان ریلوے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریٹ کا 5% جبکہ پیسنجر ٹرینز کا 10% کرایہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. ہاں جی. اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر ٹرینوں کے کرائے بڑھانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور نئے کرایوں کا جو اطلاق ہے وہ 5 نومبر سے ہوگا. عام آدمی کی سواری سمجھی جاتی ہے اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں پیٹرول پرائسز کدھر جا رہی ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کے اندر بھی کافی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھا کہ بہت سارے جو ہے کرایوں میں اضافہ کیا گیا اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرین ہے اس کے بھی کرایوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. عوامی رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ ذرا پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. پہلے کرائے بڑھے ہوئے ہیں تو مجبوری میں انسان کیا کرے, 10% کرایہ بڑھا دیے تو بہت مشکلات ہے غریب آدمی کے لیے. تو کرائے بہت زیادہ ہیں. پہلے ہی مہنگائی آپ کو پتہ ہی ہے 3 سال ہو گئے ہیں, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. غریب عوام کا سوچیں جو 1000 روپیہ یا 800 کماتا ہے وہ بچوں کا کس طرح پیٹ پالے گا؟ جو غریب انسان روز کا آنے جانے والا وہ کس طرح کمائے گا, کس طرح کھائے گا, کس طرح کرایہ دے گا؟ اس نے مجبوری جانا ہے نا. کرایہ پہ کرایہ بڑھ رہا ہے, بسوں کا بڑھ رہا ہے, گاڑیوں کا بڑھ رہا ہے, آٹا کیا کلو ہو گیا, پیٹرول پھر بڑھنے کا کہہ رہے ہیں. یہ ظلم ہے. مہنگائی سے مہنگائی عمران خان کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کرائے بھی بڑھا دیے ہیں. تو لہذا غریب آدمی ایک ریلوے میں سفر کرتے تھے, اب وہ ریلوے میں سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ریلوے کے جو کرائے بڑھائے جا رہے ہیں تو جو کہ ہمارے لیے یہ آخری ایک ذریعہ تھا آنے جانے کا, تو اس کے بھی کرائے بڑھائے جا رہے ہیں. تو حکومت سے درخواست ہے کہ ان کے کرائے میں جو اضافہ کیا گیا ہے اسے کمی کی جائے. تبدیلی آنے والی تھی جو آئی, سارے مسئلے دھرم برم ہو گئے ہیں, غریب بھوکے مر رہے ہیں. یہ غربت ہے, ہر چیز پہ مہنگائی کرا دی, کرائے بڑھا دیا, ڈیزل پٹرول بڑھا دیا. عوام کی جو سب سے کھانے پینے کی چیزیں جو انسان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. تبدیلی کا بولا تھا, یہ کیسی تبدیلی ہے؟ یہ سہولت ہے موجود ٹرین کی. ایک غریب آدمی یا متوسط طبقے سے جو رکھنے والا وہ اس میں کر رہا ہے, اس پہ بھی کرایہ بڑھا دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے, کرائے بڑھا دیے جا رہے ہیں. ہر طرف سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ برڈن یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ڈالا جا رہا ہے عام آدمی پہ. تو یہ شہریوں کا رد عمل تھا جو کہ آپ نے سنا ہے کہ شہری بہت پریشان ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 وقت کی روٹی تو ہم لوگوں کو پہلے مل ہی نہیں تھی, اب ہمیں کہیں آنے جانے میں بھی ہمیں جو مشکلات تھیں وہ اور بھی بڑھ گئی ہیں. ٹرین کو جو ہے, ریل گاڑی کو عام آدمی کی سواری ہی کہا جاتا ہے اور عام آدمی اس پہ سفر کرتا ہے. خیر ہم بات کریں گے کہ کتنا کرایہ بڑھایا گیا ہے, کیوں بڑھایا گیا ہے, کمیٹی نے کس طرح سے فیصلہ کیا تھا. ترجمان پاکستان ریلوے نازیہ جبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نازیہ صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں فیصلے کے حوالے سے کہ فیصلہ کن بنیادوں پر کیا گیا, کس طریقے سے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا اور اس کا اطلاق 5 نومبر سے ہو رہا ہے. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جی. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیزل کی چونکہ پرائسز کافی بڑھ گئی تو اس وجہ سے پاکستان ریلوے کو اس میں کافی اس لحاظ سے کافی نقصان ہو رہا تھا. تو اس لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ پاکستان ریلوے پر اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم اس کے کرایوں کو بڑھایا جا سکے. تو جب کمیٹی نے یہ دیکھا کہ اوور آل جو امپیکٹ ہے 16% جو ہے ڈیزل کی پرائسز میں فرق آیا تھا, یعنی 16% ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا تھا. تو کمیٹی نے یہ سجیشن دی کہ 15% جو ہے کرائے بڑھائے جائیں. لیکن چونکہ ہمیں غریب عوام کا پورا خیال ہے اور آلریڈی وہ ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, اس لیے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 10% کرایوں میں اضافہ کیا گیا, جبکہ جو مسافر ٹرینوں کے لیے 10% اور فریٹ ٹرینز کے لیے 5% کرایوں کا اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے نازیہ صاحبہ, جس طرح سے کرایوں میں اضافہ تو کیا گیا 5% اور 10%, لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی بڑھائی گئی ہیں کہ شہریوں کے لیے سہولیات بڑھا دی جائیں تاکہ ان کو وہاں پر کمپنسیٹ کر دیا جائے؟ جی, ان کرایوں کو بڑھانے کا تعلق ڈیزل کی پرائسز کے انکریز کے ساتھ ہے, اس کا لنک اس کے ساتھ ہے. آئی تھنک تو ویسے ہم اوور آل یہ کوشش کر رہے ہیں, پاکستان ریلوے کی پوری کوشش ہے کہ اپنے مسافروں کو ایک محفوظ اور آرام دہ سفر فراہم کیا جائے اور اس کے لیے ہماری ہر طرح سے کوشش جاری ہے. ٹھیک ہے نازیہ صاحبہ, آپ نے 16% کہا کہ تجویز تھی کہ 16% بڑھا دیا جائے, لیکن غریب عوام کا خیال تھا محکمہ ریلوے کو اور انہوں نے پاکستان ریلوے نے فیصلہ کیا کہ 10% عام مسافروں کے لیے اور 5% جو ہے فریٹ ٹرینوں کے لیے بڑھا دیا جائے. تو یہ جو اوپر والا 6% ہے, 16% کی تجویز نہیں تھی, یہ تجویز 15% کی تھی. 16% ڈیزل کی پرائسز میں اضافہ جی 15% کی جو آپ نے کہا, یہ جو 5% ہے اوپر والا, یہ کون بیئر کرے گا؟ یہ سبسڈی دی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان ریلوے کو ہی بیئر کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ کچھ مسئلہ چل رہا تھا کل، کچھ ٹرینز کینسل بھی ہو گئی تھیں، لوگ سفر نہیں کر پائے تھے، اس حوالے سے آج کا سکیجول کیا ہے؟ آج لوگ آرام سے سفر کر سکتے ہیں؟ جی ابھی تک کی صورتحال تو کلیئر ہے، جو ہی کوئی اس بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ناظر صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے کون کون سے لوگ ہیں جن کو ریلوے پہ جو سفر کر رہے ہوں گے تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی وہ ان کو مل سکتا ہوگا؟ اچھا، پاکستان ریلوے میرے خیال میں واحد ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے پاکستان میں جو اپنے مسافروں کو بہت زیادہ سہولیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں 17 ایسی کیٹیگریز ہیں جن کو ہم کنسیشن دیتے ہیں، جن میں اسٹوڈنٹس، اولڈ پیپل، ٹورسٹ اور جرنلسٹ۔ جرنلسٹ کیٹیگری ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ ہم 80% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، جرنلسٹ کے لیے 80% اور ان کی فیملیز کے لیے 50% ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، ٹورسٹ اور باقی جو کیٹیگریز ہیں ان میں 25% سے لے کے 50% تک ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آلریڈی اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اس میں۔ اچھا ناظر صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے گا ذرا کہ ابھی جو فیصلہ کیا گیا کمیٹی کی جانب سے، یقینی طور پر ہم عالمی منڈی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، پاکستان پر بھی بہت پریشر پڑا ہے، اس وجہ سے ہم امپورٹرز ہی ہیں، یہ فیصلہ ریوائز ہو سکتا ہے؟ عوام مطلب کہ تھوڑا سا بہتر فیل کریں گے کہ اچھا چلیں کل کو جب عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے جائیں گی تو آپ کو پھر اس کے اوپر جو ہے کٹوتیاں بھی ہوں گی اور پھر یہ کرائے کم بھی ہو رہے ہوں گے؟ جی ضرور، بالکل جی، جب تیل کی قیمتیں کم آئیں گی تو انشاءاللہ ٹرین کے جو کرائے ہیں ان پہ بھی ہم انشاءاللہ کمی کریں گے۔ وہ تو ایک لنک ہے ان کے ساتھ، مارکیٹ سسٹم جیسے ایک چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم بھی کم کریں گے۔ ناظر صاحبہ ہم نے دیکھا یہ کہ جس سے ریلوے کے نظام کو اپ گریڈ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے جو مسافر ہیں وہ نجی سروس کی طرف جا رہے ہیں، تو عوام کو سستے اور محفوظ سفر کی فراہمی کے لیے ریلوے کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو پلانز بھی موجود ہیں؟ جی پاکستان ریلوے کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ریلوے کو کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے، اور اس کے لیے ہمارا ایک مکمل طور پر ایک پالیسی ہے اور جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمارا ML1 پروجیکٹ آتا ہے اور جس میں ٹریک کو اپ گریڈیشن کا شامل ہے کہ جب ٹریک اپ گریڈ ہو جائے گا تو اس میں میرے خیال میں کافی مسائل جو ہیں لوگوں کے حل ہو جائیں گے۔ اس میں جو فاٹک وغیرہ وہ سارے اس میں انڈر پاس اور بریجز وغیرہ بن جائیں گے تو وہ سارے مسائل جو ہیں وہ سیفٹی کے حوالے سے بھی کافی حد تک ایڈریس ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم نئی کوچز سسٹم میں لا رہے ہیں، تقریباً 230 کوچز کا ہم نے آرڈر کر چکے ہیں، یہ سسٹم میں آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جائیں گی، تقریباً 6 مہینے تک یہ ایڈ ہو جائیں گی، جس سے سہولیات میں بھی کافی فرق آئے گا اور مسافروں کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی۔ اور تیسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے رابطہ سسٹم۔ رابطہ سسٹم کے تحت ہم ٹکٹنگ کے سسٹم کو آن لائن مزید بہتر کریں گے، اور اس کے علاوہ ٹکٹ سے لے کے گھر میں بیٹھ کے آپ بکنگ کروانے سے لے کے آپ کو کسی ٹیکسی کی ضرورت ہے اسٹیشن پہ پہنچنے کے لیے، وہاں پہ آپ کو کھانے فوڈ کی جو بھی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں آپ کی لنک ہو جائیں گی، تو آئی تھنک کہ اس سے کافی حد تک مسافروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور مسافر سے اسے ہیپی فیل کریں گے۔ آئی تھنک ٹھیک ہے ناظر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی ہیں اور کرائے بڑھائے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے بڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ اب ہم تو آپ کو پتہ نہ کہ امپورٹ کرتے ہیں اور ڈیزل کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ریلوے کو بھی کرائے بڑھانے پڑ رہے ہیں، اور 15% کی تجویز تھی لیکن 10% جو ہے عام لوگوں کے لیے بڑھائے گئے ہیں، اور فریٹ ٹرینز کے لیے وہ جو ہے 5% بڑھائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی امید دلائی ہے کہ جس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہوگی تو پھر پاکستان ریلوے یقینی طور پر یہ فیصلہ کرے گی کہ لوگوں کو کتنی یہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے نا کہ کمی کریں گے تو کمی بھی کرے۔ واقعی اگر جب جس طرح سے تیل کی قیمتیں جب کم ہو رہی ہوں گی عالمی مارکیٹ میں بھی، اور ہم بھی پھر امپورٹ کریں گے تو ہمیں بھی کم ہی خریدنا پڑ رہا ہوگا، تو تب جو ہے جو ٹرانسپورٹیشن کی جو کرایہ بڑھائے گئے ہیں یا ٹرین کے بھی اگر کرایوں میں اضافہ کیا گیا تو یہ جتنے % بڑھایا گیا اتنے % واپس بھی کیا جائے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ گزشتہ روز انٹر بینک کی اگر ہم بات کرنے مارکیٹ میں مسلسل گراوٹ کے بعد امریکی ڈالر 172.78 پر بند ہوا تھا۔ ہاں جی، اور کاروباری ہفتے کے درجہ یہ تو بہتری آئی ہے، ویسے آپ دیکھیں نا کہ سعودیہ
نے جو برادر ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد ہم نے گزشتہ روز کچھ بہتری دیکھی ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز امریکی ڈالر میں $2.49 کی کمی ہوئی ہے۔ اس طرح انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 77 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کی وجہ جو ہے پھر سے واضح رہے، سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب امداد کی فراہمی ہے۔ بالکل ایسے سعودی ترقیاتی فنڈ جو ہے اسٹیٹ بینک میں $3 ارب جو ہے ڈپازٹ کرے گا تاکہ انہوں نے محفوظ اثاثوں اور جو کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں ان کا حل نکل سکے، اور سعودی عرب جو ہے وہ تیل کی خریداری کے لیے بھی $1.20 ارب جو ہے وہ 1 سال کے دوران فراہم کرے گا۔ اچھا جی، دوسری جانب حالت یہ ہے کہ ڈالر کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے درآمدات اور برآمدات میں عدم توازن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جی، اور تجارتی خسارہ تقریباً $30 ارب سے زائد ہو چکا ہے۔ اور ہم کیا بات کریں، مطلب کسٹمر جو ہے وہ پاکستان سے بھارت چین منتقل ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اس طرح کی شکایات کی جا رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی حمزہ، اگر ہم ڈالر کی قدر کی پر بات کریں تو اس پر قابو رکھنے کے لیے طلب اور رسد کے فرق کو کم کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے، جو کہ برآمدات بڑھانے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور حقیقی تبدیلی اسی وقت آئے گی جبکہ برآمدات میں ہماری اضافہ ہوگا اور نئے کوئی راستے نکالے جائیں گے۔ اچھا، صرف کپاس اور ٹیکسٹائل سیکٹر پر مطلب کہ ہم کہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مہربانیاں کر رہے ہیں، یہ سارا جو ہے مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرق پڑے گا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے تجارت عالیہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عالیہ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ حکومت تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کو اپنی کامیابی گردان رہی تھی، قرار دے رہی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تجارتی خسارہ $30 ارب سے زائد ہو چکا ہے، کمی کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپنی کامیابی کہہ رہی تھی تو وہ واقعی کامیابی تھی، کیونکہ $19 ارب سے اس کو جو پچھلے سال 30 جون تک تھا $1 ارب پر لے کر آنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تجارتی خسارہ کی، تو میں فگر سے آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں۔ اس وقت جو میں نے یہ سارا کمپیریزن کیا، ہم نے جو کیا ہے، ہم نے مشینری امپورٹ کی ہے تقریباً کوئی $546 ملین کی، ٹیکسٹائل کے لیے ہم نے را مٹیریل امپورٹ کیا ہے $557 ملین کا، اور اسی طرح سے گاڑیوں کے نان اسمبل یونٹس ہم نے بنائے $525 ملین کے۔ میٹل گروپ میں ہم نے $462 کے لیے اس میں ہم نے را مٹیریل امپورٹ کیا، اور ایگری گروپ کے لیے ہم نے $632 ملین کا ہم نے را مٹیریل امپورٹ کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر میں مشینری امپورٹ کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی ہے۔ ٹیکسٹائل گروپ کے لیے اگر میں را مٹیریل منگوا رہی ہوں تو وہ obvious یہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں صرف ابھی 37% ٹیکسٹائلز میں انہانسمنٹ ہوئی ہے۔ اگر نان اسمبل یونٹس آ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے نئے 26 یونٹس لگائے تھے گاڑیوں کے، وہاں پر وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، لیکن 2013 سے دیکھیں تو تب پاکستان تقریباً $3 بلین کی برآمدات کرتا تھا، اور 8 سال بعد کی اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو پاکستان آج بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ویسے تو میں ایک بات بتا دوں کہ ہم 2013 کے اندر اس سے تو پیچھے ہی تھے آج اس وقت، لیکن سٹل بات صرف اتنی ہے کہ جب ہمیں یہ حکومت ملی تو ہماری برآمدات کہاں پر تھیں۔ 2017 کے اندر $20 بلین سے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے $22 بلین کا 2018 میں ٹچ کیا۔ ابھی جب جون میں، ابھی میں اس میں سروسز ایڈ نہیں کری، جون میں ہم نے $25 بلین کو، اور یہ فرسٹ ٹائم 25.5 بلین کو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ٹچ کیا ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے جو اس کوارٹر کی، اب میں سروسز اور دوسری ایکسپورٹ ملا کر بتا رہی ہوں، تو $8.8 بلین کی آ گئی ہیں، اور یہ شو کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو اس دفعہ ہمارا جب ہم ایئر اینڈ کریں گے تو ہم ایک ریکارڈ ایکسپورٹ کریں گے۔ دیٹ مینز یہ کہ پاکستان کا امپورٹ بیسڈ اکانومی۔ گزشتہ چند دنوں سے حکومت پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی وجہ سے، کہ جب اسٹیٹ بینک کے گورنر روپے کی قدر گرنے کو خاص لوگوں کی ترقی قرار دیں گے تو عام آدمی تو پریشان ہی رہے گا اور مزید سوالات جنم لیں گے، جو کہ سوالات ہوتے بھی رہے ہیں گزشتہ چند روز سے۔ مطلب 70 سال ایک طرف آپ کی حکومت کے 3 سال ایک طرف مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کا کوئی پلان ہے تحریک انصاف کے پاس؟ یہ اپوزیشن بھی آپ پہ الزام لگا رہی ہے اور عام آدمی تو سوال کر ہی رہا ہے۔
देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, उन्होंने कुछ खास लोगों की बात नहीं की है, उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की है। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो लोग हैं जिनके खून पसीने की कमाई के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। और उसके बाद आ जाए हमारे पाकिस्तानी अवाम, तो मैं अवाम को सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कोविड के अंदर लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहा था कि उससे गरीब की रोजी, उसका रोजगार छिन जाएगा, तो कैसे ये समझ सकते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से, जहां पर महंगाई सुपर पावर्स को हिट करी है, जहां पर महंगाई ने यूएस, कनाडा, यूके, इन सारी सुपर पावर में लोगों की बाइंग पावर कम कर दी है, वहां पर हम अपने आम लोगों के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं। वहां पर हम उन्हें, जो हमारा खते गुर्बत से नीचे के लोग हैं, उनको हम सब्सिडाइज रेट के ऊपर आटा, दालें, चीनी प्रोवाइड करने का प्लान करें। और डेफिनेटली हम अपनी आवाम को इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही इकदाम करें जिस तरह से हमने पेट्रोल के ऊपर अपनी टैक्सेस, अपने जो पेट्रोलियम, अगर हम पाकिस्तानियों की 2018 से लेकर अब तक फीकस आमदनी को देखें तो उसमें कमी हुई है, जो कि इस वक्त $1482, उस वक्त $1482 थी और इस वक्त जो है वो $1190 तक गिर गई है। आवाम की आमदन में इजाफे को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? मैं तो यहाँ पर दो बातों का आपको दूंगी हवाला दूंगी। इसके अंदर एक हमारी जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आई है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रेटिंग सिंस 2018, 2018 में हमारा जो क्वालिटी इंडेक्स था वो 100.35 था और अब इस वक्त 102.15 है, यानी +2% हुआ है कोविड के बावजूद, लोकस्ट के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद। उसके अगेंस्ट अगर मैं इंडिया का कंपैरिजन करूं तो इंडिया के यही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट है, रेटिंग है, उसमें -16%, यानी वो -16% तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और ईरान -31% तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हंगर इंडेक्स की तो पाकिस्तान इंडिया से इंप्रूव कर रहा है। पाकिस्तान जो कभी 116 नंबर पर होता था आज 92 नंबर पर आ गया। मैंने क्यों पर कैपिटा इनकम की बात नहीं की और मैंने क्यों इन रिपोर्ट्स की बात की? क्योंकि पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम क्या है? वो ये है कि अगर हम यहां पर 3 लोग हैं, एक की सैलरी 15% 50,000, मेरी सैलरी लाख है और आपकी 50,000 है, तो टोटल यहां पर हम सब जो कमा रहे हैं 165,000, 1,65,000 कमा रहे हैं और उसे 3 लोगों पर डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाली जाएगी। वो एवरेज ऐसी नहीं है जो आपकी सैलरी या जो एक बंदा जिसकी 15,000 सैलरी है उसको रिप्रेजेंट कर सके। सो द ट्रू पिक्चर इज के वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कि अब हमारा $1.9 लेने वाला जो बंदा है उनकी तादाद कम होके 4% से भी नीचे चली जाएगी। आम आदमी समझ आती है कि मतलब कि महंगाई बढ़ी है लेकिन हमारी जो है तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो वो इसलिए ये बात कर रहा होता है। खैर, रवा माली साल के दौरान एक अहम मामला है कि नई गाड़ियों की जो आमद है उस पर सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के अखराजात का मुशाहिदा किया गया, मतलब कि जिसके बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदात हैं और एक मामला लग्जरी आइटम्स की दरामद का भी है। इससे मुतल्लिका इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए हुकूमत क्या प्लान कर रही है? इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट ग्रुप था उसके अंदर अगर हम ये देखें तो हमारे जो असेंबल्ड गाड़ियां आई हैं वो है $162 मिलियन, जबकि नॉन असेंबल्ड यूनिट्स जो आए हैं वो $525 मिलियन हैं। नॉन असेंबल्ड यूनिट्स का मतलब यह है कि ये जो हमने यहाँ पर 26 नए ऑटोमोबाइल एंट्रेंट्स लगाए हैं ये यहाँ पर यूज होंगी, आपको एक सस्ती और अच्छी गाड़ी मिलेगी, प्लस जब यूनिट्स लगेंगे तो जॉब क्रिएशन होगी। तो वो जो है $162 मिलियन हम उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो मेरे पास इंपोर्ट पेमेंट्स हैं उनके अंदर वैक्सीन हमने खरीदनी है, वो एक नॉर्मल सी चीज है और वो हमें अपनी आवाम को लगानी है और जो हम फ्री लगा रहे हैं। अगर आप ये देखें पेट्रोलियम ग्रुप की तो बेसिकली पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट बिल बढ़ा है वो ऑयल गैस की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 100% बहुत साहिबा सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रही थी। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।